بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا احسان صاحب فرمانے لگے ایک بہت بڑی آزمائش جو اس زمانے کی ہے، اس دور کی ہے، فرمایا کہ وہ آزمائش، وہ امتحان، وہ ہر شخص کی جیب میں پہنچ گیا ہے، اور فرمایا یہ ایسی آزمائش ہے کہ جس نے نفس اور شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اس کے فائدے بہت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی فرما دیا ہے اپنے کلام پاک میں، شراب کے کچھ فائدے ہیں لیکن نقصانات بہت ہیں۔ اسی طرح سے اس کے فائدے ضرور ہیں لیکن نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ ایک نقصان اس کا یہ بھی ہے کہ آدمی جو بات سنتا ہے اس کو آگے پہنچا دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے بغیر تحقیق کے سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے۔ فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مولانا عمر پالپوری صاحب نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آج تو شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیشاب میں خون آ گیا، تو مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہوئے، داماد تھے، شیخ الحدیث کے پاس آئے رحمۃ اللہ علیہ اور پوچھنے لگے آپ کے پیشاب میں آج خون آیا؟ فرمائیں گے نہیں، کوئی نہیں آیا۔ تو کہنے لگا مولانا عمر پالپوری صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کو بلاؤ۔ ان کو بلایا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میرے پیشاب میں خون آ رہا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ مولانا حبیب اللہ صاحب نے مجھے بتایا۔ تو مولانا حبیب اللہ صاحب کو بلایا کہ بھئی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ حضرت شیخ نے پوچھا کہ میرے پیشاب میں خون آ رہا ہے۔ فرمانے لگے جب وہ میں نے پیشاب دانی اس کی صفائی کی تو وہ ایسا پیشاب تھا جیسے خون اتنا گاڑھا تھا۔ تو ابو الحسن کو بلایا حضرت شیخ نے اور فرمایا کہ بھائی تم نے پیشاب دانی کسی اور کو کیوں دی؟ وہ تو تمہارے ذمہ تھی سب صاف کرنا۔ تو اگر روز تو میں ہی صاف کرتا ہوں، لیکن آج کسی مصروفیت کی وجہ سے میں نے مولانا حبیب اللہ صاحب کو دے دی، پھر انہوں نے صاف کی۔ جو روزانہ ہی کام کرتا ہے اس کو تو پتہ ہے۔ بہرحال تحقیق ہو گئی۔ بغیر تحقیق کے بات کو آگے پہنچانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس کو سختی سے منع کیا ہے۔ پھر ادھر کی بات ادھر کو پہنچانا، ادھر کی بات ادھر کو پہنچانا اور کچھ لگی لگائی کر دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ چغل خور ہے، یہ چغل خور ہے اور چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ چغل خوری سے آدمی کے دین کو، ایمان کو بہت ہی نقصان پہنچتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک جگہ تشریف لے گئے، خیمہ لگایا تو دو قبریں تھیں۔ فرمایا جس کا مفہوم ان دونوں کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے، ایک کو پیشاب سے احتیاط نہ کرنے پر اور دوسرے کو چغل خوری کے جرم میں۔ چغل خوری یہ گناہ کبیرہ ہے۔ چغل خوری کیا ہے؟ ایک بات پتہ چلی اور اس کو آگے پہنچا دیا، کسی اور کے پاس پہنچا دیا۔ پہلے سے لڑائی ہو رہی ہے، پہلے سے جھگڑا ہو رہا ہے اور اس آگ کو اور بھڑکا دیا، اس میں اور تیزی پیدا کر لی۔ کیسے؟ وہ بات یہاں سے لے کر وہاں پہنچا دی۔ بیت اللہ کے اندر ایک شخص زور زور سے طواف کر رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما، میرا خاتمہ ایمان پر فرما۔ لوگ جمع ہو گئے، کیا بات ہے بھائی؟ کہنے لگا کہ میرے ایک بھائی تھے دمشق کے اندر،
جامع مسجد میں بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے۔ تو ان کا آخری وقت آ گیا، موت کا وقت قریب آیا، ہم سب جمع تھے۔ اس نے کہا مجھے قرآن شریف لا کے دو۔ ہم نے اس کو قرآن شریف لا کے دیا۔ اس نے اس قرآن کو لیا اور زور سے پھینکا اور کہا کہ گواہ رہنا میرا اس کا کوئی واسطہ نہیں، اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ تو جامع مسجد دمشق کی قرآن پڑھاتا تھا بچوں کو، کیا خامی تھی، کیا خرابی تھی؟ کیا کوئی خرابی نہیں، بس ایک تھی، وہ یہاں کی بات وہاں لگا دیتا تھا، یہاں کی بات وہاں لگا دیتا۔ اب یہاں اس کے ذریعے سے کتنی ایسی باتیں ہیں دینداروں کے اندر، خاص طور سے دینداروں کے اندر خاص طور سے ان کی جو اختلافی باتیں ہیں، اور اس میں جو لوگوں نے حصہ لیا ہے اس آگ کو بھڑکانے کے لیے، اب وہ اپنے انجام کو سوچ لیں کہ جس چیز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، فرمایا وہ جھوٹا نہیں ہے جو صلح صفائی کروائے، یعنی کہ اگر صلح صفائی کے لیے خلاف واقعہ کوئی بات کہہ دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ جھوٹا نہیں ہے۔ یعنی ایک آدمی سے آ کے کہا کہ وہ تو تمہاری بڑی تعریفیں کر رہا ہے، تمہارے بارے میں بہت اچھے خیالات رکھتا ہے، پھر وہ اس کے پاس گیا اور کہنے لگا فلاں نے تو آپ کے بارے میں بڑے اچھے الفاظ استعمال کیے، دل کے اندر نرمی پیدا ہو گئی، دل صاف ہونے لگا، قریب آنے لگے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جھوٹا نہیں ہے جو صلح صفائی کروائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو ایک ہی کے بارے میں پوچھا، فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھا، وہ نظر نہیں آ رہے، حالانکہ صرف 3 دن کے لیے مشرکین مکہ نے صرف 3 دن کی اجازت دی تھی کہ یہ آپ حضرات 3 دن کے لیے مکہ مکرمہ آ سکتے ہیں، ٹھہر سکتے ہیں، اور پھر 3 دن کے بعد چلے جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا خالد کہاں ہے؟ تو کہا وہ تو باہر چلے گئے، آپ کے آنے کی وجہ سے مکہ چھوڑ دیا انہوں نے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال فرمایا کہ میں تو خالد کو سمجھدار سمجھتا ہوں، اور اگر خالد ہمارے پاس آئیں تو ہم اس کو بڑی عزت دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ دیکھو دل اگر پھٹے ہوئے ہوں تو ان کو جوڑنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے، دل جڑ جائیں آپس کے اندر۔ اس کے لیے اگر بہت ساری تدابیر بھی اختیار کی جائیں تو کر لی جائیں، لیکن اب اس نے یہ جو ہمارے پاس آ گیا ہے، ہر جیب میں پہنچ گیا ہے، اس نے وہ کردار ادا کیا ہے کہ دینداروں کے اندر خاص طور سے کہ ان کے درمیان میں ایسی آگ لگا دی ہے اور ایسی آگ بھڑکا دی ہے، اور ہر ایک تقریباً حصہ لے رہا ہے اس میں، جس کو دیکھو دیندار طبقے کی بات کرنا ہے کہ اس میں حصہ لے رہا ہے، اور وہ یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں، اور اس سے بجائے کوئی نفع، کوئی فائدے کے وہ نقصانات ظاہر ہو رہے ہیں، وہ نقصانات ظاہر ہو رہے ہیں کہ جو آپس کی جو غلط فہمیاں ہیں اور آپس کے دل جو آپس میں پھٹے ہوئے ہیں ان میں اور زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتی کے بارے میں یہ باتیں فرمائی ہیں جس کا مفہوم ہے کہ میرا امتی یہ جھوٹا نہیں ہے، میرا امتی یہ نرم مزاج کا ہے، میرا امتی یہ برداشت کرنے والا ہے، میرا امتی صبر کرنے والا ہے، میرا امتی سہ جانے والا ہے، میرا امتی دھوکہ نہیں دیتا، میرا امتی کسی پر الزام تراشی نہیں کرتا، میرا امتی ٹو نہیں لگاتا کہ اس کے عیب معلوم ہو جائیں، کمی معلوم ہو جائے اور میں اس کو چھانوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی چھپاؤ،
اگر کوئی غلطی معلوم بھی ہو جائے، کوئی عیب معلوم بھی ہو جائے، اس کو چھپاؤ، اس کی تشہیر مت کرو، اس کو اعلان مت کرو۔ اور یہ بھی فرما دیا جس کا مفہوم ہے، اگر کوئی کسی کی کمی، خامی، برائی، اگر کسی کی برائی کو وہ تشہیر کرے گا اور لوگوں کے سامنے بیان کرتا رہے گا تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے ہی رسوا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب کھول دیں گے۔ دوسروں کی کمیوں کو چھپانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ اہم بات ہے۔ چھپاؤ، ظاہر مت کرو۔ کمی نظر آ گئی تو اب ہاں اصلاح کرنا تو ضروری ہے، اس اصلاح کی تدبیر اختیار کرو، اصلاح کی تدبیر اختیار کرو، اور وہ تدبیر ایسے انداز سے اختیار کرو کہ اس کی دل آزاری نہ ہو، غیبت نہ ہو، کسی کے سامنے اس کی عزت کم نہ ہو۔ وہ سارے ایسے اسباب اختیار کیے جائیں، اور اگر ایسا نہ کیا، اگر غیبت ہو گئی تو فرمایا غیبت تو ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے، اور ہمیں کراہیت آتی ہے، فرمایا ایسی غیبت سے کراہیت آنی چاہیے۔ اب غیبت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے قریبی مشیر ہیں، مشورے دینے والے ہیں، بیٹھے ہوئے حضور کے خیمے میں۔ دیر ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم بھی دیا تھا۔ اب شیخین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی مقدس ہستیاں ہیں یہ، کتنا اونچا مقام ہے ان احباب کا، ہم جانتے نہیں، اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ دونوں کافی دیر ہو گئی، پہنچے اپنے خیمے میں، خادم بھی ہے تو دیکھا خادم سو رہا ہے، اب بھوک بھی لگی ہوئی ہے، بہت دیر سے مشورے بھی ہیں، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو بڑا سست آدمی نکلا، سو گیا یہ تو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس نے تو کچھ کیا بھی نہیں، یہ کیسا عجیب آدمی ہے، خدمت کے لیے مقرر کیا اس کو۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ طبیعت میں جلالی پن تھا، اس کو اٹھایا، اس کی پٹائی بھی کر دی۔ پھر حضور کی خدمت میں آئے، دونوں آپس میں بات کرنے لگے کہ چلو حضور کی خدمت میں، وہاں ان کے خیمے میں ہم نے دیکھا تھا حضور کے خیمے میں کہ کسی نے کوئی کھانا پیش کیا تھا، کھانا رکھا ہوا تھا، وہیں چلتے ہیں۔ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں آ گئے، اور خیمے میں آ کر اور عرض کیا اللہ کے رسول کہ ہم تو کچھ کھانے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے تمہارے دانتوں میں تو، دونوں کے دانتوں میں کچھ لگا ہوا ہے۔ کہا اللہ کے رسول ہم نے تو کچھ کھایا ہی نہیں۔ کہا لگا ہوا ہے، ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ کہا کسی کی غیبت تو نہیں کی؟ کہاں وہ سو رہا تھا تو ہم نے صرف اتنا کہا یہ بڑا سست ہے، کام کا آدمی نہیں ہے۔ تو فرمایا بس یہی ہے غیبت۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، وہ اشارہ بھی کیا، وہ جو اتنی ہے ٹھگنی ہے۔ تو فرمایا جس کا مفہوم ہے عائشہ تم نے ایسا کام کر لیا، ایسے بول دیے، اگر دنیا کے پانی میں ڈال دیا جائے تو سارے دنیا کے پانی میں تعفن ہو جائے۔ یہ ایسی باتیں ہیں آج ہمیں اس کی ہم اہمیت نہیں جانتے، یہ کتنی سخت باتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے بتاؤ میری امت کا مسکین کون ہے؟ تو عرض کیا اللہ کے رسول جس کے پاس مال نہیں، دولت نہیں، غریب فقیر آدمی مسکین ہے۔ فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مسکین وہ ہے کہ حشر کے میدان میں نیکیوں کا ایک انبار لے کر آئے، ڈھیر ہے نیکیوں کا، کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کی، کسی پر الزام لگایا، کسی کو دھوکہ دیا، کسی کو مارا،
یہ سارے مطالبہ کرنے والے حشر کے میدان میں آئیں گے اور مطالبہ کریں گے۔ اب حشر کے میدان کی کرنسی نہ روپے ہیں، نہ ریال ہے، نہ ڈالر ہے، وہاں کی کرنسی تو نیکیاں ہیں۔ اب یہ مطالبہ کرنے والے آئیں گے، مطالبہ ہمارے ساتھ ایسا کیا اس نے، تو یہ جو نیکیوں کا ڈھیر لے کر آیا، اور یہ بات کون فرما رہے ہیں؟ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کو یہ بات بتا رہے ہیں۔ پھر جو نیکی کا ڈھیر لے کر آیا، مطالبہ کرنے والے مطالبہ کریں گے تو اس کی نیکیاں دی جائیں گی، یہاں تک کہ وہ سارے مطالبہ کرنے والوں کو نیکیاں دیتے گئے، نیکیاں ختم، لیکن مطالبہ کرنے والے بھی باقی ہیں، تو پھر مطالبہ کرنے والوں کی برائیاں وہ اس پر لاد دی جائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے، آیا تو تھا نیکیوں کا ڈھیر لے کر، لیکن گناہوں کا انبار لے کر جہنم میں جا رہا ہے۔ فرمایا یہ میری امت کا مسکین ہے، یہ میری امت کا مسکین ہے۔ کتنی احتیاط سے ہمیں چلنا ہے اس دنیا کے اندر۔ اب یہ چیز آ گئی، ہم نے فوراً پہنچا دی، یہ بات ہے آگے پہنچا دی، یہ بات آئی آگے پہنچا دی، یہ سوچا بھی نہیں اس بات کے اوپر، ہم نے کچھ دھیان بھی نہ دیا تھوڑی دیر کے لیے بھی کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس سے میرا کیا نقصان ہو رہا ہے۔ حالانکہ اتنی آسان سی بات ہے، بٹن دبایا اور اس سے جو نقصان ہو گیا۔ وہ جو منفی چیزیں وہ تو دوسری بات ہیں، یہ جو چیزیں ہیں کہ ہم ایک بات دوسری جگہ پہنچا رہے ہیں، ایک کی بات دوسری جگہ پہنچا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے منع فرمایا، دیکھو کسی کی برائی پتہ چل جائے تو مجھ تک نہ پہنچانا۔ کیا فرمایا؟ جس کا مفہوم ہے کسی کی برائی پتہ چل جائے تو مجھ تک نہ پہنچانا۔ میں چاہتا ہوں جب اللہ کے یہاں حاضری ہو تو سب کے بارے میں میرا دل بالکل صاف رہے، میرا دل سب کے بارے میں صاف رہے۔ ظاہر ہے انسان ہیں ہم، اور انسانی فطرت ہے کسی کے بارے میں کوئی بات سن لیں ہم تو ظاہر انسان کے جذبات بھی ہوتے ہیں، آدمی جذبات بھی اگر کوئی آدمی آ کے کہتے ہیں نا کہ فلاں تم سے تمہارے بارے میں یوں کہہ رہا تھا، کوئی برائی اس کی برائی کر رہا تھا، تو اس کے کیا جذبات ہوں گے اس کے بارے میں؟ ظاہر ہے اس کے جذبات بھی ہی ہوں گے، ایک انتقام کا بھی جذبہ آ سکتا ہے، ابھی ڈنڈا لے کے جاؤں اس کے سر پہ ماروں میں، انتقام کا جذبہ۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی نے کوئی بات بھی پہنچائی نا، اب ایک نوجوان تھے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی خدمت میں آئے اور کہا یہ جو عبداللہ ابن ابی بن سلول ہے اس نے ایسی اتنی سخت بات کہتی ہے۔ کیا بات کہی؟ کہ ہم عزت والے ہیں اور ہم مدینہ پہنچ کر ان ذلیلوں کو جو ہے مدینہ سے نکال دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، بالکل خاموش ہو گئے، کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، خاموش۔ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، اس کو پتہ چل گیا، وہ حضور کی خدمت میں آیا، کہنے لگا میں نے یہ نہیں کہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی بات پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، یہ بھی نہیں کہا کہ اچھا تحقیق ہو جائے، یہ بھی نہیں کہا، خاموش ہو گئے، خاموشی سے سن لیا۔ جب زید بن ارقم کو پتہ چلا کہ عبداللہ ابن ابی بن سلول نے آ کے یہ کہہ دیا حضور کی خدمت میں کہ میں نے نہیں کہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے اور کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، تو یہ ان کے دل میں خیال آنے لگا میں تو جھوٹا بن گیا۔ شرم کے مارے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں انہوں نے آنا بند کر دیا، نہیں آتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے وحی نازل فرمائی اور وحی کے ذریعے سے یہ بات پہنچائی کہ نہیں اس نے کہا ہے، عبداللہ ابن ابی بن سلول نے یہ بات کہی ہے، اور پوری سورہ منافقین نازل ہو گئی۔ پھر یہ آنے لگے اور یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لگے، اے اللہ
کہ آپ نے میری لاج رکھ لی، ورنہ میں تو اس قابل بھی نہیں رہا تھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا چہرہ دکھاؤں۔ جب یہ آیتیں نازل ہو گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلائے نہیں عبداللہ ابن ابی بن سلول کو کہ تم نے ایسا کہا، اور مجھے آگے کہا نہیں کہ نہیں، خاموش۔ یہ ساری تعلیمات کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے بلند ترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے، بلند ترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اخلاق سکھا رہے ہیں، وہ اخلاق جو اس سے پہلے کبھی بھی اس دنیا میں نہیں آئے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں ہمیں۔ وہ اخلاق ضبط کرو، برداشت کرو، صبر کرو، سہ جاؤ، انتقام کا جذبہ نہ ہو، کوئی کتنا کہہ دے، دل اپنا صاف رکھو۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں رہے 10 سال، اور اس وقت خدمت میں رہے جب ان کی عمر 10 سال کی تھی، چھوٹی عمر حضور کی خدمت میں، اور فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں خدمت میں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ نصیحتیں نہیں کی، بہت زیادہ نصیحتیں یہ نہیں کی، وہ تو آدمی اپنے عمل سے بتاتا ہے کیا کرنا ہے، عمل سے۔ اور یہ جو طریقہ کار ہے نصیحت کا، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، آدمی اپنے عمل سے بتائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے میرا بہترین امتی وہ ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جس کے کلام سے علم میں اضافہ ہو، اور جس کے عمل سے آخرت کا شوق پیدا ہو۔ فرمایا یہ میرا بہترین امتی ہے۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اگر ہو سکے، علماء حضرات فرماتے ہیں اس جملے نے اگر ہو سکے سے مراد یہ ہے آسان کام نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ اگر ہو سکے اپنا دل سب کی طرف سے صاف رکھنا، اپنا دل سب کی طرف سے صاف رکھنا۔ اب یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن آدمی کیسے صاف رکھے؟ کسی نے برائی کر لی، کسی نے کچھ تکلیف پہنچائی، جس کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہے آدمی اپنا دل اس کی طرف سے صاف رکھ لے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر صفا پہاڑی پر چڑھے، سب جمع ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مختصر بات فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بڑے جامع ہوتے تھے، بہت لمبا چوڑا خطبہ، تقریر، بیان یہ ایسا نہیں تھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختصر بات فرماتے، بڑی جامع الفاظ میں بتاتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے اور فرمایا سب کے سامنے، آج میں وہ کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی کے لیے کوئی ملامت بھی نہیں۔ میں یہ بھی یاد نہیں دلاؤں گا دیکھو فلاں موقع میں تم نے ایسا کیا تھا، معاف ہے، یہ نہیں، سب کو معاف کیا۔ اب یوسف علیہ السلام جب ان کے بھائی آئے تھے، جب ان کے والد صاحب نے کہا، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے جاؤ اور بنیامین کو بھی لے کر آؤ اور یوسف کو بھی لے کر آؤ، تو کہنے لگے ابھی تک آپ یوسف کو نہیں بھولے، ابھی تک آپ یوسف کو نہیں بھولے۔ آپ ان کے تو ذہن میں یہی تھا، مر بنا کے پتہ نہیں کیا ہوا، لیکن جب والد نے بہت اصرار کیا تو گئے، اور پھر والد صاحب نے بھی کہا یعقوب علیہ السلام نے، دیکھو ایک دروازے سے داخل مت ہونا، مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہونا۔ وہ بھائی داخل ہوئے اور بڑی منت سماجت کی، ہمارا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، بینائی بھی چلی گئی ہے، کچھ رحم کھاؤ۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے
کچھ بات کی، اور جو ان کے وہاں ان کا رواج تھا اس زمانے میں، جو بادشاہ ہوتا تھا تو وہ اپنا چہرہ پورا نہیں کھولتا تھا، ایک نقاب سا پہنتا تھا، وہ نقاب بھی ہٹا دیا۔ تو وہ سارے بھائی کہنے کہ ارے کیا آپ یوسف ہیں؟ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین، میرا بھائی، یعنی وہ ایک ہی ماں سے تھے، باقی دوسری ماں سے تھے۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے یہی کہا کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں سب معاف ہے، تم نے جو کچھ کہا کیا معاف، یہ بھی یاد نہیں دلاؤں گا کنویں میں ڈالا تھا، یاد نہیں، معاف، کوئی تذکرہ بھی نہیں کیا بعد میں۔ پھر یہ بھی کہ مجھے ایسا مارا تھا، مارا بھی تھا۔ تو ایک بھائی نے کہا بھائی مارو مت، ایسی کنویں میں ڈال پھینک دو۔ پھر اگلے دن بھی آئے اور جب جو اٹھا کے لے کے جنہوں نے کنویں میں سے نکالا تھا اس سے پیسے نکالو، اس کے پیسے بھی لے لیے، اس کو بیچ دیا اس کو۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا سب کو معافی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہم سے فرما رہے ہیں، اس امت سے فرما رہے ہیں، ایک جملہ فرمایا، ویسے تو بہت ساری باتیں فرمائیں گی لیکن ایک ایسا جملہ فرمایا، لمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور۔ لمن صبر، صبر کرو، برداشت کرو اور معاف کر دو۔ لیکن اللہ بھی فرما رہے ہیں دیکھو یہ ہمت کی باتیں ہیں، آسان کام نہیں ہے، ہمت کی باتیں ہیں، لیکن یہ امت ہے جو ہمت کرے گی۔ اس امت کے اندر وہ استعداد رکھی اللہ نے، غلطی ہو جائے کسی سے، کوتاہی ہو جائے تو اس کو آگے مت پہنچاؤ۔ آج کل کی سیاست کیا ہے؟ جتنی تشہیر ہو جائے دوسرے کو بدنام کرنے کے لیے، تاکہ اس کے ووٹ کم ہو جائیں میرے ووٹ زیادہ ہو جائیں، جتنا بھی کسی کو بدنام کیا جا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معاشرہ تشکیل فرمایا، اس معاشرے کے اندر ہر ایک دوسرے کے ساتھ ایسی رعایت رکھتا تھا، چھپاتا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں، ساری اختیارات ان کے پاس ہیں، امیر المومنین ہیں، با اختیار، اور ایسے با اختیار ہیں کہ 12 مربع میل علاقہ روزانہ، 12 مربع میل علاقہ روزانہ ان کی رعایا میں اسلام میں داخل ہو رہا ہے۔ اور مورخین کہتے ہیں صرف اس رفتار سے 50 سال کا دور ہو جاتا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اس زمین کے اوپر اسلام ہوتا، کوئی اور مذہب نہیں ہوتا۔ تو ایسے با اختیار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عادت تھی گلیوں میں گشت کرتے ہیں، اور ایک ساتھی کو ساتھ لیا ہوا ہے، تو گشت کرتے کرتے ایک مکان سے ایک عجیب قسم کی آواز آئی، پسندیدہ آواز نہیں تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ظاہر اللہ نے ان کی مزاج میں ایسا رکھا تھا کہ دین کے لیے، پہلے تو اپنی ذات کے لیے تھا ان کا سارا جلال غصہ، لیکن جب دین میں آئے 40واں نمبر تھا اسلام میں اور دوسرے نمبر پر آ گیا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا جتنا تھا ان کا جلال اب دین کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ جیسی آواز سنی تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے ساتھ تھے ان کو کہا یہیں ٹھہرو، اور دیوار سے پھلانگی، اس گھر کے اندر داخل ہوئے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی ہے، شراب بھی ہے، ایک عورت بھی ناچ رہی ہے۔ وہ غصے میں آئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جلال میں آئے، ایسا زور سے ڈانٹا اس کو۔ تو اس زمانے کے جو گناہگار بھی تھے نا، ہمارے نیک وکار بھی کیا ہوں گے، تو اس نے کہا ٹھہر جاؤ، میں نے ایک کیا ہے، غلطی مجھ سے ایک ہوئی ہے، آپ نے کیا کیا کی ہے میں بتاتا ہوں۔ آپ، اللہ نے حکم دیا ہے دروازے سے داخل ہو، آپ دیوار پھلانگ کر آئے، پھر حکم دیا اللہ نے اجازت لے کر آؤ،
آپ بغیر اجازت کے آ گئے۔ پھر اللہ نے حکم دیا پہلے سلام کرو، آپ نے تو چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کسی کی ٹو مت لگاؤ، ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو۔ بعض کو بڑا شوق ہوتا ہے، رپورٹر ہوں میں، کیا ہے وہ یہاں کی بات لکھ لیتے ہیں، بس تجسس میں رہتے ہیں، کوئی غلطی کسی کی پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے۔ تو اس شخص نے کہا اے عمر، میں نے ایک کیا، آپ نے 4 کیے ہیں۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نے یہ سنا میں نے 4 غلطیاں کی ہیں، اب ایک آدمی ہے دیکھ رہے ہیں کہ یہ غلطی کر رہا ہے، لیکن اس نے بتایا کہ آپ نے غلطی کی ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ ایسی زور سے چیخ نکلی کہ ان کی جو چادر تھی نا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے منہ میں ڈال دی۔ میرے باہر ساتھی کھڑا ہوا ہے، اس کو میری چیخ کی آواز نہ آ جائے، اس کو پتہ نہ چل جائے میں نے کیوں چیخا ہے۔ منہ میں کپڑا ڈال دیا اور فوراً الٹے پاؤں دروازے سے باہر نکل گئے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ چہرہ دیکھا، کیا ہوا، کیا بات پیش آئی؟ فرمایا کچھ نہیں۔ وہ اصرار کرتے رہے، بتاؤ تو صحیح آپ کی کیا کیفیت ہو گئی؟ کہ کچھ نہیں بتایا۔ گزر گئے دن، اب عمر رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس لگی ہوئی ہے، اب دیکھا کہ وہی شخص، بوڑھا شخص مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، نظریں ٹکرا گئیں، انہوں نے بھی عمر کو دیکھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو دیکھا۔ مجلس ختم ہوئی، اشارہ کیا، اب یہ تھر تھر کانپے، ہو گیا میرا کام۔ اس کو قریب بلایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کان قریب کرو، کان قریب کیا۔ اس رات کا واقعہ میں نے کسی کے سامنے تذکرہ نہیں کیا ہے، کسی کو نہیں بتایا اس رات کا واقعہ۔ تو اس شخص نے کہا اے عمر، امیر المومنین آپ بھی کان قریب کریں، اور کان میں کہا اے عمر، اس رات کے بعد میں نے توبہ کر لی ہے۔ کیا تھا کہ بھائی کسی کی غلطی معلوم ہو گئی، چھپاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو چھپا رہے ہیں۔ مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اگر گناہوں کی بدبو ہوتی ہے، بدبو جو فرشتے سونگھ سکتے ہیں، فرمایا کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے نا تو رحمت کا فرشتہ 1 میل دور تک اس بدبو کی وجہ سے چلا جاتا ہے۔ تو مولانا یوسف لدھیانوی صاحب فرمانے لگے اگر گناہوں کی بدبو ہوتی نا، اتنا تعفن پھیل جاتا ساری فضا میں، کوئی ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکتا تھا۔ پھر وہ تو اللہ نے پردہ رکھ لیا۔ ہم سب جانتے ہیں اپنا حال، ہم کس پانی میں ہیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ہم تو گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ تو اللہ نے پردہ رکھ لیا۔ بہت بڑا بزرگ ہے یہ، کیسی اچھی باتیں کر رہا ہے، وہ تو اللہ نے پردہ رکھ لیا۔ اگر اللہ یہ پردہ چاک کر دیتے تو مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کوئی اس بات کو پسند بھی نہ کرتا کہ وہ ہم پر تھوکے، یہ تو اللہ نے پردہ رکھ لیا۔ جب اللہ نے ہمارا پردہ رکھ لیا تو کسی کا پردہ کیوں نہ رکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام زبردست قحط سالی، بارش بند، بہت زیادہ، تو کسی نے کہا ان کی قوم میں سے موسیٰ علیہ السلام کو اے موسیٰ آپ اللہ کے کلیم ہیں، آپ کیوں نہیں اللہ سے بات کرتے ہیں یہ قحط سالی ختم ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے ہم کلام ہو رہے تھے درخواست پیش کی اے اللہ، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، جانور ہیں، سب بلبلا رہے ہیں، بڑی سخت قحط سالی ہے، رحم فرما۔ اللہ نے بات پہنچائی،
موسیٰ علیہ السلام کو، اے موسیٰ تمہارے درمیان میں ایک ایسا گنہگار ہے، ایسا بد کردار ہے، ایسا پاپی ہے کہ اس کی وجہ سے میں نے بارشوں کو روک رکھا ہے۔ کون ہے؟ کہ میں نے اس پر پردہ رکھا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کی طرف آئے، سب کو نکالا باہر میدان میں، پوری قوم کو، ایک بھی نہیں رہے گا، سب آئیں گے باہر، سب کو باہر۔ پھر اللہ کی یہ بات پہنچائی قوم کو، تم میں ایک ایسا گنہگار بد کردار پاپی ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے بارشوں کو روک رکھا، میں ابھی اس کو حکم دیتا ہوں نکل جائے تاکہ بارشیں تو آ جائیں۔ اب وہ شخص اس کے اندر موجود ہے، دل ہی دل میں اے اللہ تو نے تو میرا اب تک پردہ رکھا ہے، اگر میں ابھی نکلتا ہوں میرا پردہ چاک ہو جاتا ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا اچھا یہ ہے وہ اتنا گنہگار جس کی وجہ سے اللہ نے بارش کو روک رکھا ہے۔ اے اللہ میرا پردہ رکھا ہے، اب تک رکھا اور رکھ لے، اچھا میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں نہیں کروں گا۔ دل ہی دل میں اس نے اللہ سے معافی مانگی، توبہ کیا، بادل آئے، بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اے اللہ نکلا تو کوئی بھی نہیں، یہ بارش کیسے ہوئی؟ کہ جس کی وجہ سے روک رکھا تھا اسی کی وجہ سے بارش دے دی کہ اس نے توبہ کر لی۔ یا اللہ وہ کون ہے؟ یا اللہ وہ کون ہے؟ اتنا اہم آدمی۔ اللہ نے بات پہنچائی، اے موسیٰ گنہگار تھا، میں نے پردہ رکھا، توبہ کر لی، اب میں اس کا کیسے پردہ اٹھاؤں؟ اب یہ سارا جتنا یہ واٹس ایپ کے ذریعے سے ہو رہا ہے نا، پردہ اٹھ رہا ہے، ہم پردہ اٹھا رہے ہیں، یہ کیا اس نے، یہ کیا اس نے، یہ کیا۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ بھئی ایک ایسا آیا ہے اجتماع گاہ کے اندر، یہ ہو گیا، کیا کریں؟ میں نے کہا دیکھو فتنے فساد کا دور ہے، اپنا دامن بچاتے ہوئے چلو، سب پتھر مار رہے ہیں کیچڑ میں، اگر تم نے بھی ایک پتھر مار دیا تو پھر فرق کیا ہوا؟ اب دامن بچاتے ہوئے چلو اور جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا جب ایسا فتنے فساد کا دور آئے گا تو گھر بیٹھے رہو، اپنے گناہوں پر روتے رہو، اپنے گناہوں کو یاد رکھو، یہاں تک فرما دیا۔ کیا ہے کہ پھر یکسو ہو جاؤ۔ اب اس فتنے فساد کے دور کے اندر جب حضور نے خبر دے دی کہ جیسی دنیا اپنے اختتام تک پہنچے گی فتنے شروع ہو جائیں گے، اوہو تسبیح کا تاغا ٹوٹتا ہے، دانے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، بس ایسے ہی۔ تو حضور نے دعا بھی بتائی، یہ دعا مانگو، اے اللہ مجھے اس فتنے کے دور سے، فتنوں سے بچا دے، اس فتنے فساد کے دور میں مجھے فتنوں سے بچا دے۔ آدمی اپنے بچاؤ کی صورتیں اختیار کرے، اوروں کے لیے بھی۔ مسلمان خود غرض نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی یہ صرف اپنے لیے نہیں سوچتا ہے، اس کی سوچ میں اور اس کے خیالات میں تو ساری انسانیت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ساری انسانیت، سب کے لیے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے سب سے پہلے ہم اپنی طرف سے بھی استغفار کریں، توبہ کریں، اور ساری امت کی طرف سے بھی استغفار اور توبہ کریں، ساری امت کی طرف سے۔ اور یہ بھی مانگے اے اللہ ہماری رہنمائی فرما۔ اس فتنے فساد کے دور میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ کوئی برائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں؟ ایک تو یہ جذبات میں آ جائیں، ہم یوں کر دیں گے، ہم یوں کر دیں گے، اور ایک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیا فرمایا کیا کرنے کو، ہم وہ کریں۔ ہمیں وہ کرنا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کرنے کو، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کرنا ہے۔ اسی میں ہماری فلاح ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اور اسی میں ہماری سہولت اور خیریت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرما لے۔